جی ٹاپ سٹوریز آپ نے جانی اور آج ایک مرتبہ پھر بات کریں گے ہم بی آر ٹی منصوبے کے حوالے سے کہ پشاور کی بی آر ٹی اور اس کے ساتھ منسلک ایک ڈرینیج سسٹم کا جس کی بنیاد صدیوں پہلے رکھی گئی تھی پشاور کے بیچوں بیچ سے گزرنے والے ڈرینیج سسٹم مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں بنایا گیا تھا جسے شاہی کٹھا بھی کہا جاتا ہے if I'm not wrong اس کٹھا اس کو بولا جاتا ہے. اس وقت پشاور کے گورنر جنرل پاولوف تھے جو کہ ایک اٹالین تھے. 10 کلومیٹر تک پھیلا ہوا یہ سیوریج سسٹم آج بھی پشاور کی مین سیوریج لائن ہے لیکن بی آر ٹی کی تعمیر سے اسے نقصان پہنچا ہے جس کے بعد گزشتہ روز پشاور میں ہونے والی معمولی بارش جو کہ تقریباً 51 ملی لیٹر تھی اس کے بعد پشاور کی سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی. اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر پی ڈی اے جناب اکرام اللہ صاحب جو پشاور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر السلام علیکم, کیا آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ سر میرے خیال میں ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو لائن ان کو ہماری آواز نہیں جا رہی کافی دیر سے اکرام اللہ صاحب ہمارے ساتھ. اکرام اللہ صاحب سب سے پہلے تو معذرت خواہیں کہ آپ کو اتنی دیر وقت جو ہے انتظار کرنا پڑا اور جی شفاعت میرے خیال میں شاید ان کو ہماری آواز نہیں آ رہی. اکرام اللہ صاحب کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ چلیں میں ایک دفعہ پھر تھوڑا سا ذکر کر دوں کہ یہ شاہی کٹھا ہے کیا. معاملہ یہ ہے کہ 1841 میں یہ سسٹم ڈیزائن کیا گیا تھا باضابطہ طور پہ. اس سسٹم کا ڈیزائن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پشاور میں ایک تو جتنی سیویج ہے وہ اور جو اربن فلڈنگ جتنی ہوتی ہے یعنی کہ بارشوں کے بعد چونکہ پشاور ٹیلوں پہ بنا ہوا ایک شہر ہے تو جو سارا پانی اکٹھا ہوتا ہے ایک ریور بیڈ میں وہ سارے کا سارا ڈرین کر کے باڑا ریور کی طرف ڈائیورٹ کیا جاتا ہے جو کافی آگے چل کے آتا ہے. اس سیویج سسٹم کو شاہی کٹھا کہتے ہیں. مسئلہ یہ ہوا مدیحہ کہ جب یہ بی آر ٹی کا ٹریک ڈالا جا رہا تھا اور جب اس کی ڈگنگ کے لیے وہ تقریباً 15 فٹ نیچے گئے تو شاہی کٹھا سامنے نظر آنا شروع ہو گیا جس کے بعد اس کو کچھ ڈسٹرب کر کے وہاں سے بہرحال ٹریک تو گزار دیا گیا لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ ذرا سی بارش کے بعد شاہی کٹھا ایک تو وہاں پہ میرا خیال میں شاید کی صفائی ٹھیک طرح سے نہیں ہو پا رہی. دوسری وجہ سے دوسرا جو نتائج وہ آپ کے سامنے ہے یہ سورے پل یعنی کہ ریلوے برج کا علاقہ ہے جو کہ اس طرح ڈوب جاتا ہے. ہمارے میرے خیال میں رابطہ ہو گیا ہے اکرام اللہ خان صاحب سے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. سر پہلے تو معذرت بڑا انتظار کرنا پڑا آپ کو. اب مجھے یہ بتائیے گا سر کہ بی آر ٹی کی تاریخ جو سافٹ لانچنگ کی آ رہی ہے وہ 23 مارچ ہے. 23 مارچ کو سر کیا لانچ ہونے جا رہا ہے بی آر ٹی میں؟ جی 23 مارچ کو سافٹ لانچنگ کے لیے ماڈیلٹیز جو ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ ڈسکس ہو رہی ہیں اور 1-2 دن میں انشاءاللہ وہ فائنل ہو جائیں گی تو ہم مطالعہ کر دیں گے سب کو. بلکہ اس دن آپ کے نمائندے بھی ہمارے ساتھ ہوں گے 23 تاریخ انشاءاللہ. سر 2 دن پہلے شوکت یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود تھے چونکہ بی آر ٹی منصوبے کا ایک بڑا حصہ بی آر ٹی کے ساتھ بننے والا وہ سیویج سسٹم ہے جس نے پشاور میں سے سیویج کے ایک بہت بڑے مسئلے کا خاتمہ کرنا ہے. لیکن ظاہر ہے ٹریک تو بچ چکا ہے, ٹریک تو کمپلیٹ ہے لیکن وہ سیویج سسٹم ابھی تک ایکٹیو نہیں ہوا تو وہ کب تک ایکٹیو ہوگا؟ وہ ہمارا یہ ڈرینیج سسٹم ہے پشاور کا ڈرینیج سسٹم وہ تقریباً اپنے فائنل اس میں ہے. اب اس میں جو ہم نے ڈرینز کو کنیکٹ کرنا ہے اس پہ ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ وہ تقریباً 1-2 ہفتوں میں وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. یعنی 23 مارچ آپ کی فوٹیجز میں دیکھ رہا تھا پشاور میں اتنی زیادہ بارش ہوئی تھی تو ڈیفینیٹلی اس کا وہ ایفیکٹ تھا لیکن اگر 1 گھنٹے کی بعد آپ فوٹیج بناتے ہیں تو ایک قطرہ پانی بھی نہیں تھا پشاور کی روڈ. اچھا اکرام اللہ صاحب یہ کہیے گا دیکھیں بارشوں کی پیش گوئی تو پہلے سے بھی کی گئی تھی اور آپ نے بولا کہ 2 ہفتوں تک یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی لیکن آپ کے ڈرینیج سسٹم ہی اس قابل نہیں رہا کیونکہ بارشوں نے بھی رہی صحیح جو کسر ہے وہ پوری کر دی. سو آپ کو نہیں لگتا کہ لوگ اتنے پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں؟ آپ کا جو کام بھی ہے مطلب جو 23 کو لانچ کرنا ہے اس کو اور جو کنسٹرکشن کا کام ہے وہ بھی متاثر ہوگا اس سے؟ نہیں کنسٹرکشن کا کام تو یہ تو ڈرینز جو ہیں بالکل سائٹس میں ہیں روڈ کے اینڈ پہ ہیں. اب آپ نے بات کی ہے دیکھیں جب بارش ہو رہی تھی تو اس وقت واقعی پانی تھا لیکن اس کے 1 گھنٹے بعد ایک قطرہ پانی بھی نہیں تھا کسی روڈ پہ تو وہ اپنا ٹائم لیتا ہے. ڈیفینیٹلی ڈرینز اپنا ٹائم لیتی ہیں. آپ بہت یونیک بات کر رہے ہیں اکرام اللہ صاحب انتہائی ادب کے ساتھ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس علاقے میں پانی ختم ہو گیا تھا. میرے پاس فیز 5 کی فوٹیجز موجود ہیں. میرے پاس
یونیورسٹی روڈ کی فوٹیجز موجود ہیں, میرے پاس اشنگری کی فوٹیجز موجود ہیں, وہاں پہ پانی موجود تھا اور ابھی تک بارش ختم ہونے کے بعد ابھی تک انڈر پاس میں پانی موجود ہے. دیکھیں جی, جہاں تک انڈر پاس کا تعلق ہے, ہمارے 8 انڈر پاسز ہیں. انڈر پاسز کے پانی کی ڈرینیج کے لیے ہم نے مین ہولز بنائے ہوئے ہیں ان کی سائٹ پہ, اور ان پہ پمپس انسٹال ہو رہے ہیں جن کی انسٹالیشن کا آج سے شروع ہو رہا ہے. جب پمپس انسٹال ہو جائیں گے تو کوئی پانی نہیں ہوگا. اچھا, قطع کرانے کی معذرت اکرام صاحب, آپ نے بولا ہے کہ جو پمپس انسٹال کرنے کا کام ہے یہ آج سے شروع ہوگا؟ جی, پمپ دیکھیں جی, پمپس ہماری سائٹ پہ پہنچ چکے ہیں, ان کی ٹیسٹنگ ہو چکی ہے, اور ان کی انسٹالیشن جو ہے وہ اتنا بڑا کام نہیں ہے. اس کے جو ڈرینیج پائپس ہیں وہ سارے ان پلیس ہیں, پہلے سے لگے ہوئے ہیں, صرف پمپس کو انسٹال کر رہے ہیں اور ان کو الیکٹرک کنیکشن دے. What were we waiting for? ہم اتنا انتظار کیوں کر رہے تھے؟ یہ پمپس ہم نے پہلے کیوں نہیں انسٹال کیے جب پتا تھا بارش ہوں گے؟ اکرام صاحب آپ دیکھیں جی, ہر اس کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے. انڈر پاسز تیار ہوئے, اس کے جو مین ہولز ہیں سائٹ پہ وہ تیار ہوئے, اس کے اوپر روڈ نے بننا تھا وہ تیار ہوئے ہیں, پمپس آئے, پمپس کے فیٹ ٹیسٹس ہوئے, سارا سب کچھ ہوا, سائٹ پہ پہنچے, سائٹ پہ پھر ان کی ٹیسٹنگ ہوئی, اب اس کی انسٹالیشن ہم کرنے جا رہے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ بی آر ٹی کے ٹریکس کے حوالے سے بار بار بات کی جا رہی ہے, یہ اسٹیشن کے ارد گرد جو جنگلے لگے تھے وہ اکھاڑے جا رہے ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جنگلے جو ہیں یہ صرف کانٹریکٹر ہی اس کی قیمت پے کرے گا, پی ڈی اے یا بی آر ٹی منصوبے کی کاسٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیک آف پلاننگ نظر آتا ہے, لیک آف پلاننگ, لیک آف الائنمنٹ, لیک آف انجینئرنگ نظر آتا ہے. پی ڈی اے اس کی ذمہ داری لیتی ہے؟ اس کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کیا گیا. صرف 2 اسٹیشنز پہ, صرف اور صرف 2 اسٹیشنز پہ, ایک سائٹ پہ ہمیں 4 انچ کی جگہ چاہیے تھی, دوسری سائٹ پہ 9 انچ کی جگہ چاہیے تھی. ٹوٹل 80 میٹر لینتھ بنتی تھی, 27.5 کلومیٹر میں 80 میٹر لینتھ بنتی تھی. اس کو شفٹ کیا گیا. لیکن یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا تھا اکرام صاحب, اس سے پہلے جو شمع چوک پہ انڈر پاس ہے وہ چوڑائی پوری نہ ہونے کی وجہ سے ری ڈیزائن کرنا پڑا. جو شمع چوک کا انڈر پاس ہے اس کو فیز 2 کا کنیکشن دینے کے لیے اس کی ری ڈیزائننگ کی گئی تھی. سر یہ ری ڈیزائننگ دیکھیں, منصوبہ تقریباً 27 مرتبہ ری ڈیزائن ہوا ہے, 27 مقامات پہ اس کی ری ڈیزائننگ ہوئی ہے. میرا صرف آپ کو بلیم دینا مقصد نہیں ہے, میں صرف سوال یہ کر رہا ہوں کہ کیا یہ انجینئرنگ کی فیلئر نہیں ہے, کیا یہ ڈیزائن کی کمی نہیں ہے, کیا یہ ٹوپوگرافک سرویز کی کمی نہیں ہے؟ ٹوپوگرافک سروے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. دیکھیں جی, جب آپ کا میگا پروجیکٹ آپ کوئی بھی کرتے ہیں, کوئی میگا پروجیکٹ کرتے ہیں, تو اس میں ڈیورنگ کنسٹرکشن ڈیفینیٹلی اس میں ڈیزائن ایڈجسٹمنٹس اور یہ ہوتی رہتی ہیں, اور وہ جو بھی ڈیزائن ایڈجسٹمنٹ یا چینج ہوتی ہے وہ پیورلی ان دا انٹرسٹ آف پبلک ہوتی ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا, اب تو اس کی جو الائنمنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی کافی زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. سر بہت زیادہ دیر ہوگی ہے لوگوں کو انتظار کرتے ہوئے کہ جی بی آر ٹی منصوبہ جو کب پایا تکمیل تک پہنچے گا. اب 23 مارچ کو یہ بتا دیں, اچھی خبر لوگوں کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ اچھی خبر ہے. 23 مارچ کو پشاور کے عوام دیکھیں گے. کتنی بسز آ گئی ہیں اب تک کے لیے, کتنا اوور آل کام کتنا ہو چکا ہوا ہے؟ آپ لوگ 50% کام لانچ کریں گے یا 100% کام لانچ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, ہمارا اس وقت جو میں اگر آپ کو کام کی ڈیٹیل بتاؤں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. ہمارا بی آر ٹی ٹریک مکمل ہو چکا ہے. ہماری جو مکس ٹریفک روڈز ہیں وہ انشاءاللہ 23 تک مکمل ہو جائیں گی. اس پہ اس وقت ہمارا جو ہے ویئرنگ کورس جو فائنل لیئر ہوتی ہے وہ تقریباً ہماری 15% رہتی ہے, وہ بھی مکمل ہو جائے گی. ہمارے جو سروس روڈز ہیں وہ بھی مکمل ہو جائیں گے. ڈرینیج سسٹم بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. ہمارے جو سٹیشنز ہیں ان پہ اس وقت فائنل جو ہے. سر آپ کو لگتا ہے اتنا ٹائم ہے آپ کے پاس؟ اکرام اللہ صاحب, ادب کے ساتھ یہ وہ دعوے ہیں جو پی ڈی اے کر رہی ہے,
لیکن ہمارے ذرائع جو باتیں کر رہے ہیں وہ تو اس سے یکسر مختلف ہیں. ایک حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریچ 1 کی ڈیڈ لائن 30 جون کی ہے. ایک حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کنسٹرکشن مٹیریل کے اوپر ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تحفظات ہیں. ایک حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریچ 3 کے اوپر, مجھے سوال مکمل کر لینے دیجیے, کہ ریچ 3 کے اوپر پچھلے 9 مہینے میں 7 ریزیڈنٹ انجینئرز چینج ہو چکے ہیں, اور اس وقت جو موجودہ ریزیڈنٹ انجینئر ہے وہ ایک الیکٹریکل انجینئر ہے. کیا آپ ان حقائق سے واقف ہیں سر؟ نہیں, میں ریچ 1 کو خود دیکھ رہا ہوں, ڈائریکٹلی دیکھ رہا ہوں. بہتر یہ ہوگا, آپ کا نمائندہ جو پشاور میں ہے وہ میرے ساتھ ملتا رہتا ہے, سائٹ بھی دیکھتا رہتا ہے. بہتر یہ ہوگا کہ آپ کا نمائندہ میرے ساتھ سائٹ پہ جائے, میں اس کو بالکل کمپلیٹ سب کچھ دکھا دوں گا. آپ ٹی وی پہ دکھا دیں تو بالکل سب کچھ واضح ہو جائے گا. ٹھیک ہے اکرام اللہ صاحب, انشاءاللہ ہمارے پاس کچھ ویژولز, کچھ تصاویر موجود ہیں, ہم انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو دوبارہ زحمت دیتے رہیں گے. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ سر. سر جی, یہ تو بات کی جو اکرام اللہ صاحب جو بات کر رہے تھے, میں کافی تحمل مزاجی سے وہ کام لے رہے تھے, اور پھر بھی کوئی بولا انہوں نے کہ 23 مارچ کو لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے. اب دیکھنا ہے کہ لوگ پریشانی سے نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے. لوگ وہاں کی کیا کہہ رہے ہیں, ذرا یہ بھی سن لیتے ہیں. مسئلہ جو ہے پلاننگ کا ہے, یہاں پر بغیر پلاننگ کے کام کر رہے ہیں. نالے وغیرہ بنائے ہیں, اس کا ملبہ اسی میں ڈال دیا ہے. سارا مسئلہ اسی سے ہے. پشاور کے جو مین روڈز ہے, جو مین شاہراہ ہے, وہ ایک چھوٹے ڈیم کا منظر پیش کر رہے تھے. حکومت سے ہمارے یہ مطالبے ہیں کہ ہم پر رحم کرے, تھوڑا رحم کرے, کہ یہ BRT تھوڑا جلدی کمپلیٹ کرے, جس کی وجہ سے ہم اسکول یہ ٹرانسپورٹ میں مشکلات حل ہو جائیں. یہ DRT جو بن رہے ہیں, ایک حکومت ڈیٹ دے رہی ہے, اس سے بن نہیں رہی ہے. اس کی وجہ سے رش بھی بہت زیادہ ہے. رش میں ایمبولینس بھی پھنس سکتی ہے, ایمبولینس پہ کچھ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. لیکن پتہ نہیں ہماری حکومت کو کیا ہوتا ہے, اس کو بناتی نہیں, ڈیٹ دیتے. اگر یہ بنا نہیں چاہتے تو کیوں شروع کیا DRT. بارش ہوتے ہیں تو پانی کھڑے ہوتے ہیں, لوگ نہ ادھر ہو سکتے ہیں نہ ادھر ہو سکتے ہیں, بس بہت زیادہ تکلیف ہوتا ہے لوگوں کے لیے. تو جناب آپ نے پشاور کی عوام کا تبصرہ سنا. پشاور ہم فوکس اس پہ زیادہ اس لیے کر رہے ہیں, یہ وہ شہر ہے مدیہ جہاں سے PTI نے کلین سویپ کیا, اسی دعوے کی بنیاد پہ کیا کہ BRT منصوبہ شہر کی تقدیر بدل دے گا. ظاہر ہے اس وقت یہ منصوبہ نیا شروع ہوا, اور 2018 میں جو انتخابات ہوئے تھے اس میں بھی BRT کا منصوبہ تھا, لیکن اس وقت بھی کافی زیادہ تنازعات کا, تب بھی کنٹروورسیز کا شکار تب بھی تھا. ایگزیکٹلی. اب سے کچھ دیر پہلے ڈائریکٹر PDA اکرام اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ پانی اس لیے کھڑا ہو رہا ہے کیونکہ سیویجز یا جو ڈرینیجز جو ہیں, جو بھی بنائے گئے ہیں, وہ ابھی تک BRT کے مین ڈرینیج سے کنیکٹ نہیں کیے گئے. اس میں 2 ہفتے لگے, اور پمپس آج انسٹال کیے جائیں گے. آج سے پمپس انسٹال کیے جائیں گے. 8 انڈر پاس ہیں, 8 انڈر پاس میں سے ایک میں بھی پمپ نہیں تھا ابھی تک, پتہ نہیں کہاں تھا. چلیں اچھی بات ہے, 2 ہفتے بعد ہم ان کو دوبارہ تکلیف دیں گے. لیکن فی الحال اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ایک پشاور سے تعلق رکھنے والے ایک سینئر صحافی, ہمارے دوست افتخار فردوس صاحب موجود ہیں. افتخار صاحب, ویلکم ٹو باخبر سویرا. سر, بیوروکریسی کچھ کہہ رہی ہے, حکومت کچھ کہہ رہی ہے, عوام کے سامنے کوئی پکچر ہے, میڈیا کے سامنے کچھ پکچر ہے. 5 بار تاریخیں ڈیڈ لائن دی جا چکی ہیں, منصوبہ مکمل نہیں ہو رہا. فالٹ کہاں پر ہے, کس کا قصور ہے یہ؟ جو BRT کا جب ہم آفیشل سے جو ہے بات کرتے ہیں کہ خرابی کس جگہ پر ہے اس پروجیکٹ کے اندر, تو خرابی شروع سے ہی ہے. ایک ایسا پروجیکٹ جو شہریوں کے لیے کافی مفید ثابت ہو سکتا تھا, اس کو جو ہے پریشانی جو ہے وہ بنا دی گئی, اور وہ صرف پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے. جو پہلے 6 مہینے کی ڈیڈ لائن دی گئی اور پھر وہ ایکسٹینڈ ہو کر اب 14 مہینے گزر گئے, ابھی بھی اس میں پرابلمز ہیں. جو اس کی انسیپشن سٹیج میں جو پرابلمز تھی وہ لیگ آتا رہا ہے, اس کو ریزالو نہیں کیا جا سکا, اور اس کے ایشوز تھوڑے ٹیکنیکل ہیں. اگر میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں بھی جو ہے وہ جاؤں تو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ BRT کی جو ڈیٹیلڈ انجینئرنگ ڈیزائن تھی وہ کمپلیٹ نہیں تھا, اور پروجیکٹ کے اوپر جو ہے وہ کنسٹرکشن شروع ہو گئی. آلموسٹ اگر اس کے اندر ہم گیپ دیکھیں تو 2 مہینے کا گیپ آتا ہے, جو ٹیکنیکلی کم از کم 1 سال کا گیپ جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا, کہ جب تک ایک چیز کا نقشہ وہ پورا نہیں ہے اور اس کو جو ہے وہ کنسٹرکشن اس کی شروع ہو گئی ہے, تو اس کی کنسٹرکشن آلموسٹ ہیف ہیزرڈ ہوئی ہے. دوسری بات اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جو جیو ٹیکنک اور ٹوپوگرافک سرویز ہیں, جس میں ہم زمین کے اندر جب کھدائی کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک تو اس کی جو بلڈنگ ہے وہ کس روٹ کے اوپر ہوگی, اور دوسرے جو سوائل کے سیمپلز ہیں وہ لیے گئے. اگر اس کو فالو کیا جاتا تو آج یہ پرابلمز نہیں ہیں.
اس کی انسیپشن سٹیج میں ہی تقریباً جب 10 سے 20 فٹ تک جب کھدائی کی گئی تو پانی نکل آیا، جس کی وجہ سے آلموسٹ جو ہے وہ اس جگہ بھی جو ہے وہ فلڈنگ شروع ہوگی، جس کی وجہ سے ان کو ڈیزائن جو ہے وہ کافی مرتبہ جو ہے واٹر جو ہے وہ کرنا پڑا. تو مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا جو پروجیکٹ جو شہریوں کے لیے جو ہے وہ مفید ثابت ہو سکتا تھا، اس کو بار بار ڈیزائن چینجز جو ہیں اس میں کرنی پڑی. مطلب یہی ہے کہ اس میں پریپریشن نہیں تھی حکومت کی، جس کی وجہ سے کافی زیادہ پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہوئی. اور اگر ہم جنرلی دیکھیں تو اس میں آلموسٹ 27 جگہ پر جو ہے وہ ڈیزائن چینجز جو ہے وہ ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے اس کو پرولونگ جو ہے ایگزیکٹلی وہی بات. بہت شکریہ افتخار فردوس صاحب. مدیحہ، ہم نے ابھی اکرام اللہ صاحب سے پوچھا ٹوپوگرافک سرویز میں کوئی غلطی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. افتخار فردوس کہہ رہے ہیں کہ ٹوپوگرافک سرویز ہوئے ہی نہیں ہیں، یا ہوئے ہیں تو وہ اچھا میں چاہوں گی ٹوپوگرافک سروے کو جو ہے نا، جو بہت سارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا اس ٹرمینالوجی کا، تو ان کے تھوڑا سا آسان لفظ. ایک منصوبہ ہے، اس کے لیے برج بننے ہیں. برج کا پلر ہوتا ہے، پلر جتنا اوپر ہوتا ہے سمجھیں اتنا ہی نیچے ہوتا ہے. زمین میں جانے کے پہلے زمین کو جانچا جاتا ہے کہ زمین کے نیچے پانی تو نہیں ہے. ایگزیکٹلی پانی ہے تو کتنی گہرائی میں ہے، پتھر ہیں، چٹانیں ہیں جو برج کا وزن سہار سکیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ٹوپوگرافک سروے میں واضح ہو جاتی ہیں. تو ایسی کوئی بات ہوئی نہیں. ہم اس بارے میں انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرام سے بات کرتے رہیں گے، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی کنسٹرکشن کے حوالے سے